تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ماشاءاللہ جزاک اللہ صاحبزادہ سید محمد علی شاہ صاحب تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ رب العزت سادات کا سایہ ہمارا سر پر قیام دائمہ رکھے. بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے پھول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم صاحبزادہ سید محمد علی شاہ صاحب اور سید محمد ابو بکر شاہ صاحب. آپ تشریف لائیں اور سیدادے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم میں سیکھا یہ وظیفہ، دعا سے پہلے حسین لکھنا، میرے عزیزوں کمر پہ میرے قضا سے پہلے حسین لکھنا، کبھی جو ہو ذکر وفائے غازی کرو تو تقید ہے میری، وفا کے پیکر کے تذکرے میں وفا سے پہلے حسین لکھنا، نماز بولی اذان بولی کسی کی کٹ کر زبان بولی، صدا لگاؤ علی علی کی صدا لگاؤ علی علی کی صدا سے پہلے حسین لکھنا، تہارتوں کا مقدس کا چین بیٹھا ہے میری بطول کا جیون کا چین بیٹھا ہے، اے نبی سجدے کا ذرا لمبا کر دے کیونکہ تیری پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے، سارے مبارک کا سجدے اندر، سارے مبارک کا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، آقا آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر کرتے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی میں بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گے کوثر، ملے گی جنت پیے گے کوثر، محشر میں اس کو ہی چین ہوگا، نماز اتنی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھی حسین کتنا سخی ہے دیکھو، حسین کتنا سخی ہے دیکھو، یزید گندا اچک کا ننگا، حسین آلہ حسین چنگا، یزید سارا ہیر پھیرے، حسین شیرے خدا دا شیرے، رب جانے تو حسین جانے، کون حسین لا الہ تو پڑھ دیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گل لٹ گیا شبیر کا، منہ پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، خالق نے جو بھی چاہا تقدیر بن گئی، قربانیوں کا لفظ جہاں پر بھی لکھا گیا حافظ بے ساتھ کا حسین کی تصویر
بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی تو گلہائے تک عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد اویس علی قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں۔ رزق دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں، اور مغار کے در سے جو مانگو مجھے تو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سایہ نظر کرم دے رکھ سونے والے، سایہ نظر کرم دے رکھ سونے آوے سون عرض میری، سون عرض میری، سایہ نظر کرم دے رکھ سونے آوے، سایہ نظر
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عتیق صاحب آپ تشریف لائیں اور ذکر رسول سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم مدینے کے تاجدار امام الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور والا شان قبلہ حضور پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب بخاری قادری دامت برکاتہ العالیہ اور گلشن سعادت کے دیگر مہکتے ہوئے پھول میرے استاد محترم میرے ہم مکتب بھائیوں بزرگوں اور دوستوں السلام علیکم۔ بندہ چیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے پارہ نمبر 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستانی وقار، آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ میرے دوستو، علم وہ عظیم مقام ہے، علم وہ عظیم مرتبہ ہے جس کی بدولت انسان میں انسانیت آتی ہے، انسان حلال حرام کی تمیز کرتا ہے اور علم ہی انسان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے گا، اللہ رب العزت ان کو بلندی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت انہیں کتنی بلندی عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث بنائے گا، جن کی وراثت کے بارے میں میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء نبی کے دین کے وارث ہیں، جن کی وراثت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔ میرے دوستو، آج کسی کی صبح ہوتی ہے تو وہ کپڑا کاٹتا ہے، کسی کی صبح ہوتی ہے تو وہ لوہا کاٹتا ہے، کسی کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے نماز تک کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جاؤں طالب علم تیرے مقام پر، تیری عظمت پر تیری صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنا قرآن تیری جھولی میں ڈال دیتا ہے اور فرماتا ہے پڑھ اسے اور مقبول ہو جا اللہ رب العزت کی فاطمہ میں۔ میرے دوستو، میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام صحابی رسول مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الرجل یخرج من منزلہ، بے شک جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے وعلیہ من الذنوب، اس پر گناہوں کا پہاڑ ہوتا ہے، اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، پھر
فرمایا مثل جبل تہامہ، تہامہ پہاڑ کے برابر، یعنی جب بندہ حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اس پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، اس پر گناہوں کا وزن ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ والوں کی محفل ہے، اللہ والوں کی نسبت اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر فرمایا اذا سمع العلم، جب وہ علم کی بات سنتا ہے، پھر فرمایا فاستخرج علی ذنوبہ، اس کا دل گناہوں سے بیزار ہوتا ہے، تو پھر فرمایا فانصرف الی منزلہ، جو اپنے گھر کو واپس لوٹتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ، اس کے تمام گناہ اس کے کندھوں سے گر جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اتنا بہتر عمل ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے، وہ تمام گناہ جو تہامہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے، وہ گناہ جو ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آئیے سادات کرام کا مہکتا ہوا گلشن آپ کے لیے آغوش محبت کھولے آپ کا منتظر ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے مدرسہ فیض القرآن آستانہ عالیہ وزیر آباد شریف جبرہ میں داخل کروائیں، جہاں پر قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، تو انشاءاللہ علم کے نور سے سارا جہاں روشن ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد عتیق قادری صاحب، جو کہ اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں، ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، ہر صبح مقافات کی شاموں کے لیے ہے، دل دنیا نبھا کے کاموں کے لیے ہے۔ آدھائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، آدھائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے۔ ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے